ایک سیاسی نعرے بازی کے لیے ایک بجٹ دے دیا گیا کہ ایسے نہیں تو ایسے ہو جائے. 100 کمائے گا تو اس میں سے 50 بانٹ سکتا ہے نا. جس نے کمانے ہی 10 ہے وہ کہاں سے بانٹے گا؟ یہ ملک جتنا گورنمنٹ کا ہے اتنا ہی ہم لوگوں کا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. آپ کا میزبان ملک انصب آپ کی خدمت میں حاضر ہے. حکومت پاکستان نے وفاقی بجٹ 2025 کا اعلان کر دیا اور ملک بھر کی تاجر برادری میں اس بجٹ کو لے کر جو مختلف مکالمے ہیں اور کنورسیشن جاری ہے. اس وقت میرے ساتھ لاہور کی بزنس کمیونٹی کی ایک بڑی تنظیم پیاف کے سینئر وائس چیئرمین مدثر مسعود صاحب موجود ہیں. آج اہم پریس کانفرنس بھی کی, میڈیا سے گفتگو کی بجٹ کو لے کر, تو جانتے ہیں کہ وہ کیا کہیں گے. آج اس بجٹ میں چیئرمین پیاف سید محمود غزنوی اور دیگر جو عہدیداران ہیں وہ بھی شریک ہوئے. مدثر مسعود صاحب سے بات کرتے ہیں, کیا کہیں گے. سر تھینک یو ویری مچ. اور بہت سی ایکسپیکٹیشنز تھیں, امیدیں تھیں حکومت پاکستان سے. بتائیے گا حکومت سے پورا اتری ہے ان امیدوں پر؟ آپ نے بہت درست لفظ استعمال کیا کہ گورنمنٹ سے امیدیں تھیں, لیکن ان امیدوں پہ شاید یہ پورا اتر نہیں سکی. اور معلوم نہیں کہ وجہ کیا ہے. اتنے اچھے اتنے سازگار حالات میں بھی اگر اس قسم کا بجٹ آئے گا تو پھر کس وقت ہم اچھا بجٹ دے سکیں گے؟ کس وقت ہم اپنے بزنس کمیونٹی کو گروتھ کی طرف لے کے جا سکیں گے؟ کس وقت ہم اپنے بزنس کمیونٹی کو بہتری کی طرف لے کے جا سکیں گے؟ آیا ان کا ہم نے خون نچوڑتے رہنا؟ کہاں تک خون نچوڑیں گے؟ جب تک جس میں خون ہوگا اسی وقت تک نچوڑیں گے نا. تو خون کو بنانے کا یا خون کو جنریٹ کرنے کا بھی تو ہمیں کوئی سورس دینا چاہیے. آیا کوئی انڈسٹریل پالیسی, کوئی انڈسٹری کے اوپر کوئی اس طرح کا اس وقت ٹیکس بریک دی ہو, کسی قسم کی ایسی کوئی چیز جو اس بجٹ میں ہو؟ صرف ایک سیاسی نعرے بازی کے لیے ایک بجٹ دے دیا گیا کہ ایسے نہیں تو ایسے ہو جائے گا, تنخواہیں 10% بڑھ جائیں گی, 7%. نو ڈاؤٹ یہ سب چیزیں ضروری ہیں, لیکن تنخواہ دینی کس نے ہے؟ سرکار نے دینی ہے اور بزنس کمیونٹی نے دینی ہے. جس بزنس کمیونٹی نے دینی ہے اس کے پاس پیسے ہوں گے بزنس چلانے کو تو پھر ہی دے گا نا. کوئی 100 کمائے گا تو اس میں سے 50 بانٹ سکتا ہے نا. جس نے کمانے ہی 10 ہے وہ کہاں سے بانٹے گا؟ وہ خود اپنا گھر پورا کرے گا یا کہاں سے پورا کرے گا؟ سو ان چیزوں کو دیکھتے ہوئے میرے خیال گورنمنٹ کو بجٹ بنانا چاہیے تھا, بجائے اس کے کہ ہمارا ان کا بزنس کمیونٹی کا خون چھوڑتے رہیں. کسی انڈسٹریل پالیسی کی طرف آنا چاہیے. ہمارے پاس ایگریکلچرل بیس اکانومی ہماری ہونی چاہیے. ایگریکلچر کے لیے یہاں پہ کیا سسٹم ڈیولپ کیا گیا اس کے بارے میں بھی کچھ نہیں بتایا گیا. میری گورنمنٹ سے ریکویسٹ ہے کہ ہم کوئی گورنمنٹ کے اس طرح کے نہیں ہیں کہ ہم ان کی مخالفت کرنے کے لیے یہاں بیٹھیں. ہم ان کے ساتھ چلنے کو تیار ہیں. یہ ملک جتنا گورنمنٹ کا ہے اتنا ہی ہم لوگوں کا ہے. اور میں سمجھتا ہوں جہاں پہ پاکستان کی بحری, بری اور فضائی فوج ہے, ہم بھی ان کی معاشی فوج ہے. ہم بھی ان کے ساتھ اسی طرح سے کندھے سے کندھا ملا کے چلیں گے. اسی طرح سے جس طرح سے ہماری فوج نے یہ ملک کی جنگ جیتی ہے, ہم بھی اس معیشت کی جنگ جیتنا چاہتے ہیں. لیکن اس کے لیے ایک ہی ہماری ضرورت ہے کہ گورنمنٹ ہمارا ساتھ دے اور گورنمنٹ ہمیں اس طرح کی پالیسیز دے, نہ کہ ایسا ہو کہ آج انڈسٹری لگائیں اور کل کو اس کی امپورٹ کھل جاتی ہے تو انڈسٹری بند ہو جاتی ہے. لیکن بزنس کمیونٹی میں کنفیوژن جاری ہے. ایک سوال اور ہے, میں نے اپنے انٹرو میں بھی کہا کہ لاہور کی جو تجارتی تنظیم کی ایک بڑی نمائندہ جماعت پیاف, آپ اس کے سینئر وائس چیئرمین ہیں, جتنی قربانی بزنس کمیونٹی نے دی ہے ان مشکل معاشی فیصلوں کی آڑ میں شاید ہی کسی طبقے نے دی ہو. سر اتنی قربانیاں, اور قربانی کا پھر جب ثمر ملنے کا وقت آیا تو سر اس طرح کے فیصلے. جی بالکل بالکل, میں نے یہی وہ جو بات کہی ہے کہ یہ وہ موقع ایسا تھا کہ جہاں پہ ہم ایک اچھا بجٹ اس طرح کا پیش کر سکتے تھے کہ ہم اپنی اکنامک ایکٹیویٹی کو گرو کرتے, ہم اپنے بزنس کمیونٹی کو گرو کر سکتے. آیا جو بندہ آج کاروبار کر رہا ہے وہ اپنے کاروبار کی گروتھ سوچے, اور جو نہیں کاروبار کر رہا وہ کاروبار میں آنے کا سوچے. لیکن یہاں پہ مسئلے مسائل اس قسم کے ہو گئے کہ جو بندہ ٹیکس نیٹ میں آ جاتا ہے اس کی گردن کو اس طرح شکنجے میں ڈال دیا جاتا ہے کہ اس کا وہ دل کرتا ہے, اس کا سوچ یہ ہوتی ہے کہ میں جس وقت بھی چاہوں اس سے نکل جاؤں, مجھے کس مصیبت میں ڈالا ہوا ہے. لیکن سلسلہ کار اگین وہی والی بات ہے کہ گورنمنٹ جو ہے وہ اپنی مشینری کی جو نیگلیجنس ہے اس کو کور کرنے کے لیے, ابھی آپ نے پچھلے دنوں بھی دیکھا اور آج کی پالیسی میں بھی دیکھا کہ گرین ہماری جو انرجی جو ہم سولر سے جنریٹ کرتے ہیں اس کو ڈسکریج کیا جا رہا ہے. کیا چاہتے ہیں؟ صرف اس وجہ سے کہ ان کے پاس سیٹ اپ اتنا بڑا ہے, اس سیٹ اپ کو چلانے کے لیے, ان کی سٹاف کی تنخواہیں دینے کے لیے, اس آئل کا بل دینے کے لیے ہم اس گرین انرجی سے باہر جا رہے ہیں, جس کے لیے ہمیں نہ آئل کا بل دینا پڑے گا, ہمیں کوئی ایسی پاور جنریشن نہیں کرنی پڑے گی, اور بے شمار اس کے اور فائدے جس میں ہمیں انفراسٹرکچر کی بھی اس طرح سے ضرورت نہیں ہے. لیکن آج 18% سیل ٹیکس لگا دیا گیا, ڈسکریج کر رہے ہیں. اور پچھلے دنوں میں سننے میں آیا, آج کے ہر بجٹ میں تو نہیں آیا, ہو سکتا ہے کل کو جس وقت اس کی ڈیٹیل آئے تو اس میں یہ بھی پتہ لگے کہ جو یہ پر یونٹ کا ایک ڈیسیژن لے رہے تھے کہ نیٹ میٹرنگ سے یہ گراس میٹرنگ پہ جا رہے تھے, شاید وہ بھی کر دیں.
تو میں سمجھتا ہوں اس کو ڈسکریج کرنے کی بجائے انکریج کرنا چاہیے اور بزنس ایکٹیویٹی ملک میں جنریٹ کرنی چاہیے. جو بزنس ایکٹیویٹی جنریٹ ہوگی تو ہر کوئی خوشی سے ٹیکس دے گا. تھینکس, بہت شکریہ. ناظرین, سینئر وائس چیئرمین پیاف ہمارے ساتھ موجود تھے. آج ان کی گفتگو ملاحظہ فرمائی اور یقیناً جس طرح تاجر برادری امیدیں وابستہ کیے ہوئے تھے اپنی حکومت پاکستان سے, اس مطابق حکومت پاکستان ان کی امیدوں میں پورا نہیں اتری ہے. جی